سمجھ کر اپنی قوم کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور اگر کام ہوتا نظر آ رہا ہو تو میں اپنی قوم سے بھی کہوں گا، اپنے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی افواج پاکستان کی، اپنے سیاستدانوں کی تعریف بھی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکمران دیے ہیں، ان کو ہر وقت آپ ایسا نشانہ نہ بنائیں کہ آپ کو اپنے ملک کے لیے پھر کوئی اور ڈھونڈ کے لانا پڑے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے اس پاکستان کو لے کر جانا ہے آپ کی مدد سے۔ ہمیں قوم سے، عوام سے لوگ چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی میں اپنا شانہ بشانہ کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ ایک سیکنڈ میں ذرا جمشید صاحب جو یہ چیئرمین تھے دوشنبے تاجکستان چیمبر آف کامرس، اور میں نے ان کی ارشاد کافی کی، اسے ہم نے سپٹمبر میں MOU بھی سائن کیا ہوا ہے۔ چلے بہت مبارک ہو، مجید عزیز بھائی کا کردار بہت بہترین ہے۔ گورنر صاحب یہ بتا دیں جی جی، ایک طرف جو ہے وہ ایکسلنسی، تھینک یو سو مچ، ایکسپو سیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کوئی نہ کوئی سرگرمی کسی نہ کسی شعبہ جات کے حوالے سے یہاں پہ جاری رہتی ہے، لیکن یہ چگلیوں کی کہانیاں بھی گورنر صاحب لگ رہی ہیں، کچھ چگلیاں کوئی سنا ہے کہ تاجروں نے کوئی چگلیاں ماری ہیں، پھر سندھ حکومت اس پہ ناراض ہوئی ہے، تو یہ چگلیوں کا سلسلہ کب بند ہوگا کہ تاجر برادری کے تحفظات کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی نالج میں جب چیزیں آئیں، میرا یہ ماننا ہے جب ان کی نالج میں چیزیں آئیں تو انہوں نے ایک اچھا قدم اور اقدام اٹھایا کہ انہوں نے سب سے پہلے صنعت کاروں اور تاجروں کو بلا کے اپنا اور ان کا ایک جو رشتہ ہے بحال کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب بھی وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، کہ صنعت اور تجارت ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو لاکھوں لوگوں کو اپنی فیکٹریز میں روزگار دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں کم از کم اپنے تاجر برادری اور صنعت کاروں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ گورنر ہاؤس آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو یا آپ کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں تو آپ اپنے اس گورنر کے پاس آ سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات یہ رہ گئی چگلی والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے ادارے، ہماری فورسز، ہماری حکومتیں۔ میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ کسی ادارے میں بلا کر یا کسی سیاستدان نے بلا کر پاکستان کے خلاف بات کی ہو یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا نہ چاہتا ہو۔ طریقہ کار مختلف ہیں، ہاں کچھ کالی بھیڑیں ہر سیاسی جماعت میں اور ہر جگہ ہوتی ہیں، اداروں میں بھی ہوتی ہیں، جن کے ذاتی مفادات کی وجہ سے پوری جو پارٹی ہے یا پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج آپ نے بات کی حمید سومرو بھائی نے، تو میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کیونکہ ایک سیشن کہیں ہوا پھر دوسرا بلاول صاحب نے بلایا، تو میں بزنس مین کنونشن کا اعلان کر رہا ہوں، اور پورے پاکستان سے، ہر ٹریڈ سے، ہر ایسوسی ایشن سے، ہر چیمبر سے، ہر فیڈریشن سے، اسٹاک ایکسچینج سے، ریئل اسٹیٹ سے 3 نمائندے میں گورنر ہاؤس میں ایک جو کنونشن ہے وہ کروں گا، اور اس میں کھل کے ان مسائل پر بات ہوگی، اور ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کرنے جا رہا ہوں جو ہم اپنے وزیر اعظم کو، ہمارے آرمی چیف کو دیں گے کہ SIFC کا ویژن یہ ہے، حکومت کی پالیسیز یہ ہیں، لیکن میرے ان تمام بزنس مین بھائیوں کے مسائل اور اس کا حل اس ڈاکومنٹ میں ہے۔ تو وہ ڈاکومنٹ ہم تیار کر کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ سب مل جل کر کم از کم اپنی معاشی پالیسی پہ اتفاق کریں، اور اپنے آنے والے جو فارنرز ہیں، ہمارے ایمبیسڈر بھائی ہیں، ان سب لوگوں کو یہ تاثر اور یقین دلائیں کہ پاکستان اپنی معاشی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی تمام سیاسی جماعتیں اس معاشی پالیسی کو مانتی ہیں اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے
ہم ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ گورنر سمٹ آپ نے کروائی تھی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے گورنر سمٹ آپ نے کرائی تھی، تمام صوبوں کے گورنرز کو بلایا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا کیا؟ اس حوالے سے آپ کی رائے ہے کیا آنے والے وقتوں میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات آج آپ ذہن میں رکھیں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ بیج ڈالنا ہے، یہ درخت اور یہ پھل آئندہ آنے والے دنوں میں ثمرات اس کے ملیں گے۔ میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا جس کا رزلٹ میں لینا چاہوں کہ میں نے آج کیا اور کل مجھے اس کا کوئی فائدہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہ ہو، ہم ہر دن ایک نیا کام، ہر دن ایک نئی چیز لے کر چل رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، ایک مقصد ہے، اس ملک کی فلاح بہبود، لوگوں کو خوشحال کرنا اور لوگوں کو عزت دینا۔ میرا سب سے بڑا ایجنڈا اپنے ملک میں اسٹیک ہولڈرز کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، ان غریب طبقے کو جو کہ مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے دروازے سب کے بند ہیں۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ آپ بتائیں آپ میں سے کسی کو اس بات پہ اتفاق ہے؟ کھلا ہے۔ تو یہ کیوں کھولا ہے؟ یہ دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ اس کی بات سننے والا کوئی ایسا گھر جو کہ اس صوبے میں سب سے بڑا گھر کہلاتا ہے، اس کا دروازہ 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلا ہے۔ آپ جو بات کر رہے تھے میں اس کے بعد میں یہ بات کروں گا کہ لوگوں کو یہ امید دلانا، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے کام ہو جائیں گے، نوکریاں سب کو ملنی چاہیے، لیپ ٹاپ سب کو ملنے چاہیے، صحت سب کے لیے ہونی چاہیے، قانون انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کم از کم گورنر ہاؤس نے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ آئیں، آپ کی امید ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید نہیں ٹوٹے گی۔ شکریہ۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔